السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ الحمدللہ بیان ہو رہی ہے، اور غزوہ احد کا واقعہ چل رہا ہے۔ غزوہ احد کے جو ابتدائی حالات تھے وہ گزشتہ درس میں نے بیان کر دیے تھے۔ اب یہاں سے جنگ کا آغاز ہو رہا ہے۔ میدان میں ایک معرکہ، یعنی کافر اور مسلمانوں کا مقابلہ براہ راست شروع ہو رہا ہے۔ تو اس میں کچھ جنگ کی تیاری کے حالات، جنگ شروع کس طرح ہوئی، جنگ ختم کس طرح ہوئی، وہ انشاءاللہ آج کی کلاس میں چیز آئیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ جنگ کی تیاری میں دونوں لشکروں کا موازنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی منصوبہ بندی۔ لشکروں کا موازنہ دیکھنا ہے کہ قوت، تعداد اور گھوڑے اور اونٹ کے مقابلے میں دیکھنا ہے کہ دونوں لشکروں میں اس تعداد میں کون سا لشکر آگے تھا۔ دیکھیں، مسلمانوں کی تعداد 313 صحابی ہیں اور کفار کا لشکر 1000۔ گھوڑے مسلمانوں کے پاس صرف 2 ہیں، وہاں پہ 100 گھوڑے ہیں۔ اونٹ مسلمانوں کے پاس 70 ہیں، وہاں پہ 700 اونٹ ہیں۔ اب ہمیں اس لشکر کا یہ جو موازنہ ہو رہا ہے، اس سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہر لحاظ سے بظاہر کمزور دکھ رہے ہیں، تعداد میں بھی اور اسی طرح ہتھیار میں بھی اور سواریوں میں بھی، ہر چیز میں کمزور دکھ رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ بظاہر کوئی انسان کسی کو کمزور دکھے، لیکن کامیابی اور ناکامی وہ کن اصولوں پر اور کن بنیادوں پر ملتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ الگ اصول ہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہو کہ مال و دولت سے اور بہت ساری ڈگریوں سے اور جائیداد سے میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہے۔ کامیابی کے لیے کیا چیزیں شرط ہیں؟ اچھا سلوک، اچھا کردار، اچھے اخلاق، بہادری اور مسلمانوں کی خیر خواہی۔ اور ناکامی کی علامتیں کیا ہیں؟ بد کرداری، ظلم و زیادتی، ناانصافی، بزدلی، یہ ناکامی کی علامتیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے ایک ایسی جماعت صحابہ کی تیار کی تھی جو کردار کے لحاظ سے بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے، عادات اور اخلاق میں، اور ان کے دل اللہ کی محبت سے بھرے ہوئے تھے۔ دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، دولت کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی۔ خیر خواہی اور ہمدردی وہ کرنا جانتے تھے اچھے طریقے سے، اور بدخواہی اور بد کرداری سے وہ محفوظ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت سے۔ اور اللہ کا ہمیشہ سے یہ قانون اور ضابطہ رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی نیک سیرت اور نیک کردار اور اچھے اخلاق کا حامل ہے، اچھی عادتیں اس کے اندر پیدا ہیں، اور وہ بد اخلاقی اور بد زبانی اور بد کلامی سے محفوظ ہے، اور اس کی زندگی میں ہمدردیاں اور خیر خواہیاں، ظلم و زیادتیاں نہیں ہیں، تو پھر ایسے کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اللہ نے مدد کی ذمہ داری لی ہوئی ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم ایمان والے ہو، تمہارے اندر ایمان کی ساری خوبیاں ہیں، ایمان اور ایمان کی جو خوبیاں ہیں، یا نیکی، تقوی، اعمال صالحہ، اچھا کردار، اچھا اخلاق، اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، خیر خواہی، ہمدردی، ہر ایک کے ساتھ اچھائی، ان خوبیوں کے حامل اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتے ہیں۔ صحابہ کیونکہ ان خوبیوں کے حامل تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے یہ ایک ایسی زبردست قسم کی جماعت تیار ہوئی تھی جن کے اندر یہ ساری خوبیاں تھیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد بھی فرمائی۔ جنگی منصوبہ بندی میں کیا تھا؟ رجوع اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پورے معاملے میں، پوری تیاری میں اللہ کی طرف متوجہ رہے اور صحابہ کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، اور صحابہ کے درمیان جو خفیہ کوڈ تھا وہ امت یا منصور، امت یا منصور، یہ کوڈ تھا۔ جیسے کہ مشرکین اور کفار کے لشکر کا کوڈ کیا تھا؟ حبل، حبل، جیے حبل، بتوں کے نعرے لگاتے تھے وہ، ان کا کوڈ جیے حبل تھا، اور مسلمانوں کا کوڈ امت یا منصور تھا۔ اور صف بندی اور جنگی ہدایت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صف بندی کس طرح کی تھی، وہ اگلی سلائڈوں میں انشاءاللہ آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ کی طرف متوجہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی آتی ہیں حدیث میں۔
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ وہ منظر پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک جگہ تیار کی تھی، چھوٹا سا ایک چھپڑا تیار کیا تھا، چھوٹی سی جھوپڑا کہہ لیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں صحابہ کی صفیں بنانے کے بعد آپ وہاں تشریف لے گئے اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ 3 مرتبہ آئے، میں 3 مرتبہ آیا، دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور مافیا سے بے خبر پوری اللہ وزاری کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اور دعاؤں کے الفاظ کیا ہیں؟ اے اللہ، آج اگر یہ قلیل جماعت ہلاک ہو گئی تو تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ رہے گا، اللہ ان کی مدد فرما۔ ان کے پاس سامان نہیں ہے، اللہ ان کی مدد فرما۔ ان کے پاس گھوڑے نہیں ہیں، اللہ ان کی مدد فرما۔ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ میں اپنے نیک بندوں کی مدد کروں گا، اللہ آج تو اپنے وعدے کو پورا فرما۔ اللہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت ہو تو ان کی مدد فرما، اور اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت نہ ہو تو یا اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ختم ہو جائے گی، یا اللہ ان کی مدد فرما۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگی تیاری کے بعد میدان جہاد میں غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی پوری صفیں بنا دی کہ تم نے یہاں سے حملہ کرنا ہے، یہاں سے حملہ کرنا ہے، اس پوری صف و تیاری کے بعد اللہ کی طرف پوری الحاح وزاری کے ساتھ متوجہ رہے اور مسلسل اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، دنیا اور مافیا سے بالکل بے خبر ہو کر ایسے آہ وزاری میں لگیں کہ اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے جو تیری عبادت کرتی ہے، اگر آج یہ جماعت ختم ہو گئی تو پھر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ صحابہ کی جماعت ایک چھوٹی سی 313 کی جماعت، 313 صحابی، ایک طرف ہزاروں کا لشکر، کفار کا لشکر، گھوڑے، اونٹ، ہتھیار، تلواریں، نیزے بھرے پڑے ہوئے، اور ادھر صحابہ، سامان بھی کم، ہتھیار بھی کم، گھوڑے اور اونٹ بھی کم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، اللہ کی مدد بھی انہی کے ساتھ ہے۔ دیکھیں یہ میدان غزوہ بدر کا ایک نقشہ ہے، یہ وہ کنواں ہے جس کنویں کے قریب صحابہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو لشکر تھا وہ ٹھہرا تھا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لشکر کو ٹھہرایا تھا۔ اور میں اس کے بارے میں بتا چکا ہوں گزشتہ درس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دوسری جگہ ٹھہرے تھے، پھر ایک صحابی کے مشورے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو یہاں کنویں کے قریب ٹھہرتے ہیں تاکہ پانی پینے وغیرہ میں سہولت ہو، کیونکہ دوران جہاد مارکے کے دوران پیاس بھی لگتی ہے، پانی کی ضرورت بھی پڑتی ہے، جب کوئی زخمی ہو اس کو پانی پلانا پڑتا ہے، تو کنویں سے قریب ہوگے تو پانی پلانے میں، پانی لینے میں آسانی ہوگی۔ اب دیکھیں یہ صفیں ہیں، بدر کا کنواں دکھ رہا ہے، اس کے بعد صفیں بنائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کی صفیں، صفوں کی ترتیب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے، یعنی کس طرح بہترین انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو ترتیب دے رہے ہیں کہ کس طرح کفار سے تمہارا مقابلہ ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی صفیں بنا دی اور مقابلے کی تیاری پوری ہو گئی، تو آپ نے صحابہ کو ایک نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لشکر کو ترتیب دیا تو 3 جماعتیں بنائیں، ایک جماعت نیزہ بازوں کی، ایک جماعت تیر اندازوں کی، اور ایک جماعت تلواروں کی، 3 جماعتیں، 3 صفیں، اور سب کو یہ ہدایت دی کہ جب تک کافر تم پر حملہ نہ کریں تو پہن نہ کرنا، اور دوسری ہدایت یہ دی کہ تیر بچا بچا کر رکھنا، تیر بچا کر رکھنا، یہ نہیں کہ ایک دم سے سارے تیر چلا دو، نہیں، تیر احتیاط سے چلانا، سنبھال کر چلانا۔ جیسے کہ ہمارے آج کل کی جنگوں میں کیا ہوتا ہے، گولیاں ہوتی ہیں، گولے ہوتے ہیں، تو دیکھ کر چلائے جاتے ہیں، بے دھڑک اگر چلا دی جائے تو یہ اسلحہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت اور جنگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہارت دیکھیں، اور یہ وہ مہارت ہے جو کافروں کو نہیں معلوم تھی۔ کافر تو تیر چلانا جانتا ہے، تیر کو سنبھالنا نہیں جانتا، صحابہ بھی تیر چلانا جانتے تھے لیکن وہ تیر کو سنبھال کر چلانا جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ چلائیں تو چلانا، جب تک وہ نہ چلائیں اس وقت تک نہ چلانا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگی ہدایت دی تھی۔ اب نقطۂ آغاز، جنگ کا آغاز کس طرح ہو رہا ہے وہ دیکھیں آپ، ایک طرف مسلمانوں کا لشکر ہے اور ایک طرف مشرکین کا لشکر ہے۔ اب مشرکین میں سے میدان میں 3 آدمی اترتے ہیں، ایک کا نام ہے ولید، ایک عتبہ، ایک شیبہ۔ دیکھیے گا مشرکین کے میں سے مقابلے کے لیے ابھی جنگ ایک دم شروع نہیں ہوگی، آغاز میں پہلے 1 2 3 3 آدمی اتریں گے، عتبہ اترتے ہیں، عتبہ کے بعد شیبہ اترتے ہیں، اور شیبہ کے بعد ولید آتے ہیں، یہ 3 ہیں۔ اور انہوں نے میدان میں اترنے کے بعد پکارا حل من مبارز، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟
ہے ہم سے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ اور ایک آواز لگائی. جب یہ آواز ان کی لگی تو مسلمانوں کی طرف سے 3 صحابی آئے، حضرت عبداللہ بن رواحہ، عوف بن حارث اور معوذ بن حارث. یہ تینوں وہ صحابی ہیں جو مدینہ کے تھے، انصاری صحابی. ان کے آنے کے بعد مکہ سے آئے ہوئے مشرکین وہ کہنے لگے ان سے کہ ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری تمہاری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارے مقابلے کے لیے تم مہاجرین کو بھیجو، تم تو مدینہ کے رہنے والے ہو، ہماری جنگ تو ان لوگوں سے ہے جو مکہ سے بھاگ کر آئے ہیں مدینہ. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ صحابہ جو مکہ سے مدینہ آئے ان کو بھیجو. جب انہوں نے یہ کہا تو یہ تینوں واپس چلے گئے. پھر ان کے مقابلے کے لیے آئے حضرت عبیدہ بن حارث، حضرت علی بن ابی طالب. یہ 3 صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور ایک چچا، اور ایک چچا داد بھائی، اور ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تینوں آئے. مقابلہ شروع ہوا تو حضرت عبیدہ بن حارث عتبہ بن ربیعہ کے مقابلے میں، علی بن ابی طالب ولید بن عتبہ اور حمزہ بن عبد المطلب شیبہ کے مقابلے میں. اور یہ ہوا کہ حضرت حمزہ نے پہلے ہی حملے میں اس کو ختم کر دیا، شیبہ کو، اور حضرت علی نے بھی حملہ کیا اور ولید کو ختم کر دیا. اور عتبہ اور عبیدہ کے درمیان مقابلہ رہا، جس سے عبیدہ تھوڑے زخمی ہو گئے، حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ زخمی ہو گئے. تو حضرت حمزہ اور علی آگے بڑھے اور عتبہ کا بھی کام تمام کر دیا، عتبہ کو بھی اس طرح اب جنگ گھمسان کی جنگ شروع ہو گئی. اب جنگ شروع ہو گئی. اب ادھر سے بھی تیر اور تلواریں اور نیزے چل رہے ہیں، اور ادھر سے بھی تیر اور تلوار نیزے چل رہے ہیں. حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ میں میدان جنگ میں کھڑا ہوا تھا، جنگ تیزی کے ساتھ چل رہی تھی، میں ایک طرف کھڑا ہوا تھا، اچانک میری دائیں طرف ایک لڑکا آیا، چھوٹا لڑکا آیا، اور مجھ سے کہنے لگا، حضرت عبدالرحمن بن عوف سے پوچھنے لگا، ابو جہل کون ہے؟ یہ لڑکا کون تھا؟ یہ معاذ، مدینہ کے رہنے والے تھے، مکہ سے تھوڑی آئے تھے، اس لیے ان کو ابو جہل کا پتہ نہیں تھا. عبد الرحمن کہتے ہیں کہ میں ابھی اس کا جواب نہیں دے سکا تھا کہ اتنے میں ایک اور لڑکا بائیں طرف میرے آیا، اور اس نے بھی آ کر مجھ سے یہی سوال کیا کہ اے عبد الرحمن، اے ہمارے چچا، یہ ابو جہل کون ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی گستاخیاں کرتا ہے، ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بھائی وہ کافروں کا بڑا کمانڈر ہے، پوری جنگ اسی کی کمانڈ میں ہو رہی ہے، تم کیا کرو گے اس کا؟ تو یہ دونوں نوجوان کہنے لگے، ہم نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ گالیاں بکتا ہے، اس لیے ہم یہ فیصلہ کرنے آئے، آج اس کو چھوڑیں گے نہیں. اب یہ دونوں نوجوان ابھی عبد الرحمن بن عوف سے باتیں کر رہے تھے، اتنے میں ابو جہل مشرکین کی صفوں کو درست کرتا ہوا سامنے نظر آیا. تو عبد الرحمن بن عوف نے ان دونوں نوجوانوں کو اشارہ کیا کہ یہ ہے ابو جہل. ایک دم سے یہ دونوں نوجوان بجلی کی طرح اس پر لپکے اور اس پر حملہ آور ہوئے، اور اس پر حملہ کرتے ہوئے اس کو زخمی کر دیا اور اس کو سواری سے نیچے گرایا. ابو جہل کی بیٹے اکرامہ، انہوں نے جب دیکھا کہ میرے بیٹے پر، میرے والد پر حملہ ہوا، تو انہوں نے معاذ پر حملہ کیا، جس سے معاذ کا کندھا کھال سے لٹک گیا، یعنی کٹ گیا اور کھال سے لٹکا ہوا تھا، اور ان دونوں نے مل کر ابو جہل کو زخمی تو کر دیا تھا. اکرامہ نے اپنے والد کو بچانے کے لیے معاذ پر حملہ کیا، ان کا کندھا لٹک رہا تھا کھال سے. پہلے تو وہ ہاتھ کو اسی طرح پکڑ کے لڑتے رہے، ایک ہاتھ سے لڑتے رہے، اور بعد میں ہاتھ کو اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کے کھینچ کر الگ کر دیا. کیا لوگ تھے، اور کیا ان کی بہادری تھی، اور کیسے وہ اللہ کے راستے میں اپنی جان کی بازیاں لگایا کرتے تھے، اور کیسے وہ اللہ کے دشمنوں کا خاتمہ کیا کرتے تھے. عمیر بن حمام، یہ بھی ایک صحابی ہیں، ان کی بہادری دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر میں اعلان فرمایا کہ جنت کا شوقین کون ہے. یہ ان کے ہاتھ میں کھجوریں تھیں، انہوں نے وہ کھجوریں پھینکی اور میدان میں کود پڑے، اور بڑی بے دردی، بڑی بے جگری کے ساتھ اور خوب بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا کہ ہاں بھائی کون چاہتا ہے جنت کا شوقین کون ہے، تو یہ صحابی عمیر بن حمام، ان کو اتنا بھی گوارا نہیں ہوا کہ میں چند کھجوریں کھا لوں، نہیں، فوراً کھجوریں چھوڑی اور میدان میں اتر گئے، اور لڑتے لڑتے مارتے مارتے شہید ہو گئے، اپنی جان دے دی. اس طرح یہ صحابہ کی بہادری سے یہ چلتا رہا. حضرت ابوبکر کا اپنے بیٹے سے مقابلے کی تیاری. حضرت ابوبکر کے بیٹے اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب بعد میں مسلمان ہو گئے تھے تو اپنے والد ابوبکر سے کہتے تھے کہ ابا، میدان میں کئی دفعہ آپ میرے سامنے آئے تھے میری تلوار کے نیچے،
لیکن میں نے ابا سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا تھا۔ ابو بکر نے کہا کہ بیٹا اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے نہ چھوڑتا، کیونکہ تو اس وقت کافروں کی طرف سے آیا تھا، اللہ کے رسول کے دشمنوں اور مقابلے میں آیا تھا، تو میں تجھے ہرگز نہ چھوڑتا، اور میں پوری تیاری کے ساتھ تھا کہ اگر تو میرے سامنے آتا تو میں تجھے ضرور مارتا۔ اسی طرح دیگر صحابہ کی بہادری اور ان کا تذکرہ بھی، ان کے واقعات بھی ہیں، اور کفار کے لشکر اور دیگر بہت ساری واقعات ہیں درمیان میں، جو میں سارے واقعات نہیں بیان کر سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ یہ میدان غزوہ بدر کی اس کی تصاویر ہیں، جس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا اور مشرکین کا آپس میں مقابلہ ہوا تھا، یہ ان تصاویر ہیں۔ اب جنگ تیز ہوئی، اس جنگ میں اللہ کی طرف سے فرشتوں کے ذریعے سے مدد ہوئی، فرشتے بھی اترے، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے بڑے بڑے کفار بھی مارے گئے، اور یہ اللہ کی طرف سے غیبی مدد تھی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتے ہیں تو اس کی اس طرح مدد بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ جب جنگ ختم ہوتی ہے، اب ہم جنگ ختم ہونے کے بعد جنگ کا موازنہ کرتے ہیں کہ کتنے کتنے لوگ کس طرف سے ہلاک ہوئے ہیں۔ دیکھیں، یہ وہ صحابی ہیں جو غزوہ بدر میں شہید ہوئے ہیں۔ غزوہ بدر میں شہید ہونے والے صحابہ کے نام آ رہے ہیں کہ یہ صحابہ غزوہ بدر میں شہید ہوئے تھے۔ کافروں کے 70 افراد مارے گئے تھے، جبکہ مسلمانوں کے 14 صحابہ شہید ہوئے تھے، جن کے نام ہمارے سامنے آ رہے ہیں، 14 صحابہ ہیں۔ اب یہ شہدائے بدر یعنی 14 میں سے مہاجرین یعنی مکہ سے آئے ہوئے صحابی کون کون تھے ان کے نام ہیں، اور انصار میں سے کون کون صحابی شہید ہوئے ان کے نام ہیں۔ اچھا، جنگ بدر میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 14 صحابہ کو جو شہید ہوئے تھے ان کو وہیں دفنایا تھا، وہیں ان کی قبر بنائی تھی، اس جگہ پر یہ تختی لگی ہوئی ہے۔ اس تختی میں ان تمام صحابہ کے نام ہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ یہ گول دائرہ بھی ہے جس دائرے میں ان کی قبریں ہیں، جس دائرے میں ان صحابہ شہید ہونے والے کی قبریں ہیں، یہ وہ دائرہ ہے۔ اور اب مشرکین کی طرف سے جو 70 کافر مارے گئے ہیں، بڑے بڑے سردار، بالخصوص ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ بن خلف، یہ سارے بڑے بڑے سردار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے سخت دشمن تھے، ہمیشہ سے اسلام کے خلاف انہوں نے بڑی سازشیں کی، یہ ان کے نام ہیں۔ اچھا، بدر کے میدان میں ایک کنواں تھا، گندا کنواں، خشک کنواں، جس میں پانی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے کفار کو اس کنویں میں ڈلوایا، اور اس کنویں پر آج وہاں پہ بیت الخلا بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں بیت الخلا بنے ہوئے ہیں، جہاں پر ابو جہل اور بڑے بڑے یہ جو سردار تھے مشرکین کے، ان کو اس کنویں میں ڈلوایا گیا تھا، یعنی کیونکہ باقی کفار تو اپنی لاشوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے، اپنے سامان کو چھوڑ چھوڑ کر مکہ بھاگے تھے سارے، تو جو مرے ہوئے تھے بس وہی بچے تھے، میدان تو چھوڑ کر وہ لوگ بھاگ گئے تھے، اور ان کی ناکامی اللہ تعالیٰ نے دکھا دی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کنویں کے قریب گئے، جس کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کفار کے بڑے بڑے سرداروں کو ڈلوایا تھا، اور آپ نے ایک ایک کا نام لیا، اے فلاں بن فلاں، اے ابو جہل، اے امیہ بن خلف، سب کا نام لیا، اور آپ نے یہ کہا، کیا اب تم کو یہ بات اچھی لگ رہی ہے کہ تم مرے پڑے ہو؟ کاش تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے، دیکھو آج ہمارے اللہ نے اپنے وعدے کو سچا کیا۔ کہ تمہارے بتوں نے تمہارے وعدے کو سچا کیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین کی کنویں پر، جس کنویں میں ان کو ڈالا گیا تھا، آپ وہاں حاضر ہوئے۔ فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا۔ میرے اللہ نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ایمان والوں کی مدد کی جاتی ہے، وہ تو پورا ہو گیا، تمہارے ربوں نے، جھوٹے بت، انہوں نے تم سے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے کنویں پر کھڑے ہو کر آپ نے یہ اعلان فرمایا۔ پھر مدینہ میں فتح کی خوشخبری لے کر دوڑنے والے وہ عبداللہ بن نبی رواحہ اور زید بن حارثہ، یہ دونوں صحابی مدینہ میں دوڑے اور جا کر خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیاب کر دیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی۔ اور مکہ میں شکست کی، ناکامی کی خبر لے کر دوڑنے والا وحی سمان بن عبداللہ خزاعی تھا۔ اور جب یہ خبر مکہ میں پہنچتی ہے کہ اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے، تو مکہ کے ہر گھر گھر میں کوہرام مچا ہوا تھا، ماتم کی صفیں بچھی ہوئی تھی، ہر طرف رونا دھونا مچا ہوا تھا کہ ایسے بڑے بڑے لوگ مارے گئے، اور مسلمان جن کو بہت معمولی سمجھا جاتا تھا ان کے ہاتھوں مارے گئے۔ تو یہ غزوہ بدر کے وہ حالات تھے جو جنگی حالات تھے۔ اب اس کے بعد کے کچھ حالات ہیں انشاءاللہ
وہ اگلی کلاس میں بیان کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.